الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا ایک مشہور شخصیت ہیں جن کا تعلق اسلام کی ابتدائی صدیوں سے ہے۔ آپ کا اصل نام بہلول ابن عمرو تھا، لیکن بہلول دانا کے نام سے معروف ہیں۔ ان کا تعلق عباسی دور کے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے سے ہے۔ بہلول دانا کو ان کی دانائی، فکر اور ظرافت کی بنا پر شہرت ملی۔ وہ اپنی زہری دیوانگی میں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے متعدد واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، جو درس عبرت اور حکمت کا خزانہ ہے۔ جہاں بہلول دانا کی زندگی کے چند مشہور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، خلیفہ ہارون الرشید اور بہلول دانا کا مکالمہ۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دانا کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ خلیفہ نے انہیں کہا، بہلول، تم نے دنیا کو چھوڑ کر زہد و تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے، تمہیں اپنی زندگی پر فخر محسوس ہوتا ہوگا۔ بہلول دانا نے خلیفہ کی بات سنی اور جواب دیا، اے خلیفہ، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے۔ جو لوگ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اصل میں اندھے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جو دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ خلیفہ نے بہلول کی یہ بات سن کر ان سے پوچھا، اے بہلول، پھر تم کیوں اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو؟ بہلول دانا نے ہنس کر کہا، اے خلیفہ، میں اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق رہ رہا ہوں، مگر اس دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ میں اس دنیا کو ایک سفر کی مانند سمجھتا ہوں، جہاں سے گزر کر مجھے ایک دائمی زندگی کی طرف جانا ہے۔ نمبر 2، بہلول دانا اور قبرستان کا واقعہ۔ ایک دن بہلول دانا قبرستان کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لوگ ملے جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھے۔ بہلول نے انہیں روک کر کہا، اے لوگوں، تم قبرستان میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جاؤ اور ان لوگوں سے بات کرو جو تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر بہلول دانا خود قبرستان چلے گئے اور وہاں ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ رونے لگے۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا، یہ لوگ جو یہاں دفن ہیں وہ بھی کبھی تمہاری طرح دنیا کے عشق میں مبتلا تھے، لیکن آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں، انہیں صرف ان کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ایک اہم سبق تھا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے۔ بہلول دانا اور ہارون الرشید کی نصیحت۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دانا سے پوچھا، اے بہلول، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ بہلول نے کہا، اے خلیفہ، تمہارا مقام بڑا ہے، تم دنیا کے بادشاہ ہو، لیکن یاد رکھو یہ دنیا تمہاری ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں عزت ملے تو دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ ہارون الرشید نے یہ نصیحت سنی اور کہا، بہلول، تم نے مجھے آج بہت اہم بات بتائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن پکڑے رکھوں۔ نمبر 4، بہلول اور سواری کا واقعہ۔ ایک دن بہلول دانا بغداد کی گلیوں میں ایک گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ایک شخص نے مذاقاً کہا، اے بہلول، کیا تم اپنے گدھے کو چلا کر بادشاہی محل تک جا سکتے ہو؟ بہلول نے اس کی بات سنی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہی محل اور اس گدھے میں کیا فرق ہے؟ اس آدمی نے حیرت سے کہا، کیا فرق ہے؟ بہلول نے کہا، یہ گدھا مجھے اپنی اصل منزل تک لے جا سکتا ہے، یعنی قبر تک، لیکن بادشاہی محل مجھے دنیا کی محبت میں مبتلا کر سکتا ہے اور آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور بہلول کی حکمت بری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نمبر 5، دیوانگی کا بہانہ۔ بہلول دانا اپنی حکمت بری باتوں کی وجہ سے عباسی خلافت کے دربار میں مشہور تھے۔
لیکن بعض لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے۔ ایک دن کسی نے بہلول سے پوچھا، تم ہمیشہ دیوانگی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بہلول نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر میں عقل کی باتیں کروں تو لوگ مجھے مارتے ہیں، اور اگر میں دیوانگی کی باتیں کروں تو لوگ ہنستے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے دیوانگی کا لبادہ اوڑھ دیا ہے تاکہ میں اپنی باتوں میں حکمت اور نصیحت ڈال سکوں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بہلول دانا اپنی زہری دیوانگی کے پردے میں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، بہلول کا جنت کا سفر۔ ایک اور واقعہ میں بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ میں نے خواب میں جنت کا سفر کیا ہے۔ خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا، اچھا تو بتاؤ وہاں کیا دیکھا؟ بہلول نے کہا، میں نے جنت میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرتے تھے، وہ اللہ کے قریب تھے اور انہیں بڑے بڑے انعامات مل رہے تھے، اور وہ لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا تھے وہ وہاں کوئی مقام نہ پا سکے۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا، اے بہلول، تمہارا یہ خواب مجھے یاد دلا رہا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ نمبر 7، بہلول دانا اور بادشاہ کا تخت۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دربار میں بیٹھ کر بہلول دانا کو بلایا اور کہا، اے بہلول، تمہیں میرا تخت کیسا لگتا ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اے خلیفہ، یہ تخت بڑا خوبصورت اور شاندار ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ ایک دن آئے گا جب تم اسے چھوڑ دو گے اور تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ سن کر خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بہلول، تم نے مجھے دنیا کی حقیقت بتا دی ہے۔ نمبر 8، بہلول اور مٹی کا گھر۔ ایک دن بہلول دانا بغداد کی گلیوں میں مٹی کے گھر بنا رہے تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے بہلول سے کہا، اے بہلول، تم کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، میں آخرت کے لیے گھر بنا رہا ہوں، کیا آپ بھی ایک گھر خریدنا چاہیں گے؟ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، کتنے کا بیچو گے؟ بہلول نے کہا، 1 دینار کا۔ خلیفہ نے مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ رات کو خلیفہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور وہاں ایک شاندار محل ہے جس کے دروازے پر لکھا ہے کہ یہ بہلول دانا کا گھر ہے۔ صبح ہوتے ہی خلیفہ نے بہلول کو تلاش کیا اور کہا، اے بہلول، میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، اب وہ 1 دینار کا نہیں رہا، اب اس کی قیمت تمہاری ساری سلطنت ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ایک اہم نصیحت ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے اور آخرت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ، بہلول دانا کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں ایک اہم سبق سکھاتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا آخرت کی کامیابی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہلول دانا نے اپنی زہری دیوانگی کے پردے میں حکمت اور دانائی کی باتیں کیں اور لوگوں کو دنیا کی عارضی حیثیت سے آگاہ کیا۔ ان کے واقعات آج بھی انسانوں کے لیے مشعلہ راہ ہیں جو انہیں دنیا کی فانی زندگی سے نکال کر آخرت کی دائمی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔